ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ حسب معمول آج بہت ہی خوبصورت ٹاپک، یوں کہنا چاہیے کہ معاشرے کا بلکہ ہر گھر کے ضرورت والا عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ عنوان اس کی زبان پہ کسی نہ کسی تناظر میں آ ہی رہا ہوتا ہے۔ آج ہمارے سلسلے کا عنوان ہے اولاد، ہمارے بچے۔ ہمارے سلسلے کا عنوان ہے ہمارے بچے۔ بچے ہر گھر میں ہوتے ہیں، گھر کی زینت بھی ہوتے ہیں، گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں، اور یہی ہمارے مستقبل کا معمار بھی ہوتے ہیں۔ آگے چل کے انہوں نے گھر ہو، محلہ ہو، معاشرہ ہو، گورنمنٹ ہو یا دیگر مناصب اور عہدے ہوں، یہاں پہ انہوں نے ہی فائز ہونا ہوتا ہے۔ ان بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے، ان کے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے، تو دین اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کریم کیا کہتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو اس حوالے سے ملتا ہے، انشاءاللہ آج ہم اس سلسلے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ فضیلت، یہ حدیث مبارکہ آپ نے پہلے بھی مدنی چینل کے کئی سلسلوں میں سنی ہوگی۔ ممکن ہے درس فضائل سنت میں بیٹھنے کی سعادت ملی ہو اپنی مسجد میں، تو وہاں پہ بھی آپ نے سنی ہوگی۔ لیکن ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ حضور فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اللہ، وحشت ناک اور کربناک ہوگا۔ لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، وحشت زدہ ہوں گے، اور یہاں تک آیا کہ لوگ اتنی تکلیف میں ہوں گے، اتنے اضطراب میں ہوں گے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہمیں جہنم میں بھیجنا ہے تو جہنم میں بھیج دیں، یعنی اتنا کرب ہوگا۔ اور اس موقع پہ جس کو حضور کا قرب مل جائے گا نا، وہ سایہ رحمت میں گویا کہ آ گیا، وہ دائرہ شفاعت میں گویا کہ آ گیا، حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہوگا، تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور کیا فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ درود پاک کی جو کثرت کرنے والا ہوگا وہ میرے نزدیک ہوگا۔ سبحان اللہ، جہاں سے چشمہ رحمت جاری ہو رہا ہے، دریائے رحمت جاری ہو رہا ہے، بلکہ کہنا چاہیے سمندر موجزن ہے رحمت کا، اس کے قریب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ چھینٹے کیا پڑیں گے، پورے رحمت میں نہا جائیں گے۔ ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو بڑا آسان نسخہ ہے، اپنی زندگی میں درود پاک کی کثرت کریں، اچھی نیتیں کر لیجیے، اور اس میں ایک نیت یہ بھی شامل کر لیجیے کہ انشاءاللہ میں روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا۔ ایک دفعہ یہ عادت آپ کو لگ گئی نا، تو پھر انشاءاللہ مرتے دم تک جانی نہیں ہے، اور پھر اس کی برکتیں آپ کھلی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے، اور آنکھیں بند ہوں گی تو پھر تو سبھی دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو۔ درود پاک کی اتنی پیاری فضیلت ہے، نیت کیجیے، ذہن بنائیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی طرف، اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى واليتامى وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم۔ جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، وہ اللہ اور رسول کی ہے، اور رشتہ داروں
اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے کہ تمہارے اغنیا کا مال نہ ہو جائے۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو۔ واتقوا الله إن الله شديد العقاب اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون۔ ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے، وہی سچے ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے رب ہمارے، بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کے پیارے و پاکیزہ کلام کی آیات آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ بڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت مبارکہ کی طرف۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو آئیے سنتے ہیں نعت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے
جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی کریمنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی شفیعنا صلی علی محمد حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے اور زبان پر شکوے جو لایا نہیں کرتے زبان پر شکوے جو لایا نہیں کرتے جو نبی کے نام لیوا سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا سے گھبرایا
گھبرایا نہیں کرتے، اور یہ دربار محمد ہے یہاں، ملتا ہے بے مانگے، یہ دربار محمد ہے یہاں، ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے اونا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، ارے اونا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اور یہ دربار رسالت ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار رسالت ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، ارے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، اور جو ان کے دامن اقدس سے واپس ہے حامد، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعت پاک سنی، ہم نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی، اور صحیح بات یہ ہے کہ بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جب سنو نا تر و تازہ لگتے ہیں اور کیفیت میں لے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نعت پاک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، آپ سے سوال ہوا کہ عشق رسول کیسے بڑھے۔ ہر مومن کی معراج ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمانوں میں دیکھیں تو جس میں جتنا زیادہ عشق ہے نا، پھر اس کا لیول بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عاشق اکبر صدیق اکبر ہے۔ تو عشق بڑھانے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ پیارے پیارے کلام یعنی نعتیں، حضور کی نعتیں
اچھی لکھی ہوئی جو علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی ہیں یا ان کی تصدیق شدہ ہیں تو وہ نعتیں، اور اچھے خوش الحان نعت خوانوں سے سنیں۔ الحمدللہ مدنی چینل کی اسکرین پہ آپ مختلف نعت خواں اسلام بھائیوں کو دیکھتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خواں ہیں، بہت پیارے انداز میں انہوں نے پڑھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نعتیں سننے اور اس کے ذریعے سے بھی ہمارے عشق رسول میں رب کریم اضافہ فرمائے۔ سنتے رہا کریں۔ عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم بھی آج نعمت کی بات کر رہے ہیں، اور نعمت کیا ہے؟ بڑی زبردست نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ زندگی کی رمق دمک اور رونق ساری ایسا لگتا ہے کہ اسی سے ہے۔ اور وہ نعمت جو ہے آزمائش بھی ہے۔ کن صورتوں میں آزمائش ہے اور کن صورتوں میں اس کا وہ نعمت ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جاتی ہے، دل اور آنکھوں کا قرار بن جاتی ہے۔ بڑھتے ہیں مبلغین کی طرف۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے تربیت اولاد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کس طریقے سے ہماری رہنمائی فراہم کی ہے۔ جی مہروز بھائی، ہم اگر تربیت اولاد کی بات کریں جی تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ تربیت کی ضرورت جو ہے وہ صرف بچوں کو نہیں ہوتی، بلکہ شرق سے لے کر غرب تک جو بھی انسان ہے اس کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو بہرحال اس کو کسی نہ کسی طور پر تربیت کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ کسی بھی سیکٹر سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہے، شعبہ زندگی میں وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کو جو ہے وہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی تربیت سے بالکل ماورا ہو، اسے بالکل کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ ابھی آپ جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے کہ اگر عشق رسول بڑھانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت خوانی سنی جائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو پڑھا جائے۔ تو یہ بھی تو ایک تربیت ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی تو ایک تربیت کا انداز ہمیں دے رہا ہے جس میں ہر ایج گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں۔ تو پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بھی عمر کے حصے سے تعلق رکھتا ہے تو بہرحال اسے تربیت کی ضرورت تو ہے، لیکن ہم چونکہ خاص اپنے بچوں کے حوالے سے جو کہ آنکھوں کا نور بھی ہوتے ہیں، دل کا قرار بھی ہوتے ہیں، تو ان کی خاص طور پر چونکہ ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں تو اس تعلق سے بنیادی بات یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہم اگر بچوں کی تربیت نہ بھی کریں، ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ماحول سے بہرحال وہ کچھ نہ کچھ ضرور تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ماحول خود ہی سکھا رہا ہوتا ہے، اور ماحول سے وہ ہمارا جو اس کو ابراہیم بھائی اگر میں لوں آپ کی بات کو تو یوں آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک باقاعدہ تربیت کا سیشن کوئی رکھیں نہ رکھیں، بیٹھیں اٹھیں اس حوالے سے کہ بیٹا آج آپ کی تربیت کرنی ہے، ذرا سامنے آ کے بیٹھ جاؤ، تو اس کے بغیر بھی بچے بھی اور ہر کوئی خود بخود تربیت لے رہا ہوتا ہے، اثر لے رہا ہوتا ہے چیزوں کو۔ اصل میں انسان جس ماحول کے اندر رہتا ہے تو اس کا جو انوائرمنٹ ہے، اس کا جو ماحول ہے اس کے اوپر مکمل طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، وہ اسکول جا رہا ہے، وہ مدرسے جا رہا ہے، تو اس کا ماحول جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسے باقاعدہ طور پر تربیت نہ بھی کریں تو اس کا ماحول سب سے پہلی بنیادی چیز ہے۔ ایمبینس جو ہے، کسی جگہ کی جو انوائرمنٹ ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، اور اتنی اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ کے کپڑوں کا انداز چینج ہو جاتا ہے۔ گرمی آتی ہے تو کپڑوں کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، سردی آتی ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، ہے نا فیاض بھائی؟ اچھا، گرمی آتی ہے تو جناب آئس کریم اور گولا گنڈا ہماری سوسائٹی میں شروع ہو جاتا ہے، سردی آتی ہے تو پھر وہ آپ کے خشک میوہ جات اور کم از کم مونگ پھلیاں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ ایاز بھائی، اگر میں آج کے عنوان کو لے کر آپ سے یہ پوچھوں کہ کیونکہ ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں تو بھائی کیا تربیت، کیسی تربیت، کیوں تربیت، کون تربیت کرے؟ یہ تربیت آپ کرتے رہتے ہیں کہ ان کو کرنی ہے، کچھ اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر شخص مہروز بھائی اس بات کو جانتا ہے کہ اولاد تو ایک عظیم نعمت ہے، جیسا کہ بیان بھی کیا گیا، اور اس کی تمنا اللہ رب العزت نے ہر ایک کے دل کے اندر ڈالی ہے۔ اچھا، یہ ایک نعمت بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے اگر اس کو سمجھا جائے۔ اگر مہروز بھائی ہم اس کو ایک عظیم ذمہ داری سمجھیں تو ممکن ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تربیت کیا ہے؟ دیکھیں، تربیت بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر بچہ ہماری بات مان رہا ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہا ہے، اور اس جی ہاں اس معیار پہ وہ پورا اتر رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ بڑا فرما بردار ہے اور ہماری باتوں کو ماننے والا ہے۔ ہم نے یہ بات بھی دیکھنی ہوگی کہ شریعت اسلامیہ نے ہم سے اولاد کے حوالے سے کس حوالے سے جو ہے اس کی تربیت مطلوب کی، مطالبہ کیا ہے، شریعت کا مطالبہ کیا ہے؟ تربیت کیا ہے؟ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، واہ جی واہ، کہ
کسی شے کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا. واہ. اب بچے کی جو تربیت ہے، آپ یہ دیکھیں بعض اوقات والدین کی بات بچہ مان رہا ہے، امی جو کہہ رہی ہیں وہ کر رہا ہے، ابو جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہمارے بڑا فرما بردار ہے. اگرچہ اگر ہم دوسری جگہ پر دیکھیں وہ اللہ اس کی رسول کی بات مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہوتا. وہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہوتا، چونکہ وہ ہمارے معیار پر ہماری بات مان رہا ہوتا ہے، ابو کی بات مان رہا ہوتا ہے، گھر والوں کی بات مان رہا ہوتا ہے، جیسا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ پہن رہا ہوتا ہے، جیسا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کھا رہا ہوتا ہے. تو ہمارے معیار پر تو یہ بچہ جو ہے فرما بردار ہوتا ہے. لیکن ہم نے جو دیکھنا ہے وہ شریعت کا مطلوب کیا ہے ہم سے. شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اس کے اندر پیدا ہو. جو ماں باپ اپنے بچوں کو صرف اپنی محبت اور چاہت کا مرکز بنا کر کے رکھتے ہیں نا، اور ان کی ہر ضدوں کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں، تو ہم نے دیکھا مہروز بھائی وہ بچے قناعت، سادگی، صبر اور ان جیسی جو صفات ہوتی ہیں، خوبصورت صفات، خوش اخلاقی، ان سے خالی ہو جاتے ہیں. جب وہ بچے ان سے خالی ہوتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر معاشرے کا ایک مثبت فرد بچے نے بننا تھا، آگے چل کے اس کی صحبت میں رہ کر اور لوگوں کو اس سے رنگ ملنا تھا. تو چونکہ وہ خود محروم ہوتا ہے، صبر سے محروم ہوتا ہے، قناعت سے محروم ہوتا ہے، سادگی سے محروم ہوتا ہے، اس کی خواہشات ہی اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ میری خواہشات میرے والدین نے پوری کی ہیں ساری، تو آگے چل کے وہ ان خواہشات کی دوڑ کے اندر سب سے آگے ہوتا ہے، خود غرضی اس کے اندر آ جاتی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم ان کو دیکھیں کہ جن کے والدین بچوں کی خواہشات تو پوری کرتے ہیں مگر دھیان تربیت پہ دیتے ہیں، ان کے اچھے اخلاق کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر ہم نے دیکھا سادگی بھی پیدا ہوتی ہے، صبر بھی پیدا ہوتا ہے، قناعت بھی پیدا ہوتی ہے، ان کی خواہشات بھی پوری کی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خواہشات نہیں پوری کی جاتی، مگر دھیان ان کا سارا تربیت کی طرف ہوتا ہے. اور جب تربیت کی طرف دھیان ہوتا ہے تو بچہ ایک معاشرے کا حسین فرد بن کر کے ہمارے سامنے آتا ہے. صبر بھی، قناعت بھی، سادگی بھی، خوش اخلاقی بھی ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں، اور یہی شریعت کو ہم سے مطلوب ہے ٹھیک. کہ ہم اپنی اولاد کو اس انداز سے تربیت دیں. بڑی پیاری بات آپ نے ایاز بھائی ارشاد فرمائی. سب سے پہلے تو میں تعریف کو کر لوں تو واہ کیا بات ہے کہ کسی چیز کو رفتہ رفتہ درجہ کمال پہ پہنچا دینا. آپ دیکھیں کہ صحیح صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کھانے کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس سے کھانا غذا تیار ہوتی ہے، آپ کا میل تیار ہوتا ہے، تو وہ ایک ہی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بریانی ہے تو اس کے مین انگریڈینٹس ہوں گے چاول اور گوشت، پھر اس کے اندر تیل یا گھی آ جائے گا یا مکھن آ جائے گا، جناب آپ کے مسالے آ جائیں گے سارے، ہے نا، تو وہ ایک ہی ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ڈریس بناتے ہوئے کپڑا جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن دو ڈیفرنٹ کاریگروں کو جب دیں گے ہم، دو مختلف پکوان والوں کو جب ہم دیں گے تو ذائقے پہ فرق آ جائے گا. آپ کی بات سے لے رہا ہوں میں ایسے. تو ایسے ہی اولاد ہے، بچے ہیں، ان کے اندر بہت ساری چیزیں انگریڈینٹس جو ہیں وہ سیم ہیں، لیکن اس کو ترتیب کیسے دینا ہے، کس موقع پہ کیا چیز لانی ہے، کتنی لانی ہے. اگر یہ خوبصورت ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ اس کے کردار سے وہ خوشبوئیں اٹھیں گی انشاءاللہ کہ آپ کا گھر بھی مہک جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس معاشرے تک بھی اس کے اثرات پہنچیں گے. صحیح صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. کل ہی کی بات ہے، مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں حال یہ ہو گیا ہے کہ بعض اوقات دیکھیں تربیت کی بات کر رہے ہیں، اور ابراہیم بھائی نے سب سے پہلے جو بات لی تو اس سے میں نے ایک نقطہ یہ بھی نکالا کہ بھائی جو تربیت کر رہا ہے اس کی بھی تو تربیت ہونی چاہیے نا. مطلب ایک الیکٹریشین ہے جسے الیکٹریسٹی کے بارے میں، کرنٹ کے بارے میں اتنی معلومات ہی نہیں ہے، پتہ چلا جناب وہ تو ایسے ہی پکڑ لیا تو وہ خود تو جائے گا دوسروں کو بھی لے جائے گا پھر، ہے نا ابراہیم بھائی؟ جی میروز بھائی وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ پہلے اس بندے کی جو تربیت کر رہا ہے نا اس کی تربیت ہونا ضروری ہے. اس حوالے سے اگر ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ، یعنی نار جہنم سے بچاؤ. تو اس میں ایک اشارہ تو یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا تربیت، یعنی وہ جو ترتیب لایا قرآن کریم میں، جو ترتیب ہے قرآن پاک کی، اس میں سب سے پہلے تو اپنی جو ہے وہ اصلاح کی ضرورت ہے. صحیح. بندہ خود مسلح جو بنا ہوا ہے اس کی اپنی تربیت درست ہوگی تو وہ آگے ڈیلیور درست کرے گا، اور اگر اس کی اپنی تربیت درست نہیں ہے تو پھر وہ تربیت کے اندر بھی جو ہے ڈنڈی مار رہا ہوگا. ابراہیم بھائی قرآن کریم تو مطلب واقعی اللہ کا کلام ہے نا. مطلب ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس پہ غور و فکر کی جائے تو کتنی دفعہ یہ بتا رہا ہوتا ہے، قرآن بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا کلام. مجھے ترتیب دیکھیں، ایک اس جگہ پر بھی اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں قرآن کریم نے مختلف افراد، مختلف طبقات یا مختلف چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، تو وہاں جو ترتیب آئی ہے
تو وہ ایسی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں. میں پھر اپنی بات کی طرف آؤں گا جو ابراہیم بھائی نے اس میں ایڈ کیا، اسی کی طرف کہ تربیت کرنے والا جو ہے، اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی، کوئی بھی کام کرنے والا، یعنی آپ دیکھیں نا، آپ کی لاکھ 1.5 لاکھ کی بائک جو ہے وہ آپ کسی ویلے کاریگر کو نہیں دیتے کہ نہیں یار یہ خراب کر دے گا، صحیح کرنے کے بجائے خراب کر دے گا، ہے نا. تو یہ جو اولاد ہے، یہ جو بچے ہیں، یہ مستقبل کے معمار ہیں. اتنی باتیں ہم کر رہے ہیں. میں ایک بات بتا رہا تھا آپ کو کہ ایک صاحب ہے، ان کا بچہ ہے اور کافی فرما بردار قسم کا بچہ ہے. تو اب انہوں نے اسے مختلف قسم کی تعلیموں میں، ہنر میں منہمک کیا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے. صبح 8 سے 1 تک یہاں جاؤ گے، وہاں سے آؤ گے تو 2 سے 4 تک یہاں جاؤ گے، پھر 5 سے 6 تک وہاں جاؤ گے، 7 سے 8 تک وہاں جاؤ گے. یہ ریئل بتا رہا ہوں اسٹوری، مطلب یوں نہیں ہے کہ ایزیوم کر لی ہے میں نے، بلکہ ریئل اسٹوری ہے. تو اب آپ بتائیں، وہ بچہ کسی سے اس نے کہا کہ آپ میرے والد کو سمجھائیں کہ میں انسان ہوں، مشین تو نہیں ہوں. تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا، وہ بھی اوور لمٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید سورہ حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. آگے قرآن پاک میں فرمایا گیا. اب اس میں جو ارشاد فرمایا نا کہ پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ، صحیح ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں کس کا ذکر کیا؟ اولاد کا. کہ اپنے اہل آل اولاد کو، اپنے اہل کو جو ہے وہ بچاؤ. جی. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. تو تربیت اولاد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ اگر خود جو والد ہے، گھر کا سربراہ ہے یا والدہ ہیں، جی. یہ کہتے ہیں نا ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہے. جی. سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلا جو تعلیمی ادارہ ہے، سب سے پہلا جو تربیت کا ادارہ جو ہے وہ آپ کا میرا گھر ہے. اور گھر، جیسے گھر کے اندر جب اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، جی. کسی ادارے کے اندر جو ہے یہ سمجھ لیں کہ وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے اس سے جو ہے وہاں جو بچہ ہوتا ہے، وہاں کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ سیکھتا ہے. بھائی فزکس کا پروفیسر فزکس سکھاتا ہے، بایولوجی کا پروفیسر بایولوجی سکھاتا ہے، کیمسٹری کا پروفیسر کیمسٹری سکھاتا ہے. مطلب مختلف جو سبجیکٹس ہیں، مختلف ٹیچرز جو ہے وہ پڑھا رہے. پیریڈس کے اعتبار سے پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ فنون و علم سکھا رہے ہوتے ہیں. صحیح. ایسے ہمارا گھر جو ہے نا ایک ادارہ ہے. صحیح ہے. اب اس ادارے کے اندر ماں کا اپنا ایک رول ہے، والد کا اپنا ایک رول ہے، دادا دادی ہیں تو ان کا ایک اپنا رول ہے، بہن بھائی ہیں تو ان کا اپنا رول ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ماموں ہے، چاچو ہے، پورا خاندان جو ہے، جی. یہ ہر ایک کا رول اسلام نے بھی ڈیفائن کیا ہے، معاشرے کے اندر بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو یہ وہ ہر ایک چیز سے بچہ جو ہے وہ پک کرتا ہے، ہر ایک چیز سے وہ سیکھتا ہے، ہر ایک چیز سے اس کی تربیت کا ہر ایک فرد کے ذریعے سے گویا کہ اس کی اثر پڑ رہا ہے اس کے اوپر. اہتمام ہو رہا ہوتا جی. ہے. اب دیکھیں گھر کا ماحول اگر دینی ہے، گھر کا ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ماحول ہے، خوف خدا بندی والا ماحول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد منانے والا ماحول ہے، عشق رسول علیہ السلام میں زار و قطار رونے والا، نعتیں سننے والا، عشق رسول علیہ السلام میں ڈوبا ہوا ماحول ہے، والد صاحب عاشق رسول ہیں. اسی طریقے سے گھر کے اندر ماحول جو ہے وہ اس طرح کا ہے، اللہ رسول کی محبت والا، اور پریارٹیز جو ہیں یعنی ان کو پتہ ہے کہ کس چیز کو زیادہ اہمیت دینی ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہے، صحابہ کرام کی محبت ہے. تو جب وہ خود سیکھا ہوا ہے، جب خود عشق رسول والا ہے، خود خوف خدا والا ہے، تو اب کیا ہے، یہی چیزیں کنورٹ ہو رہی ہیں والد کے ذریعے سے اولاد کے اندر، ماں کے ذریعے سے اولاد کے اندر، چچا کے ذریعے سے اولاد کے اندر، چچا کے ذریعے سے بہن بھائیوں کے ذریعے سے. یہ پرموٹ گھر ایک سمجھ لیں، ہمارا گھر جو ہے یہ ایک ادارہ ہے تربیت کا، ایک ادارہ ہے سیکھنے کا،
اس ادارے کے اندر ہم نے سکھانا ہے عشق رسول، اس ادارے کے اندر ہم نے سکھانا ہے خوف خدا، اس ادارے کے اندر سکھانی ہے ہمارے امانت داری، اس ادارے کے اندر ہم نے سکھانا ہے جناب سچائی سکھانی ہے، سچ بولنا سکھانا ہے، اس ادارے کے اندر ہم نے بتانا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کی مذمت، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، حسد، تکبر، یہ سب چیزیں جو ہیں اسی ادارے کے اندر بگننگ، اس کا آغاز یہیں سے ہونا ہے۔ جی اگر ان تمام چیزوں کی یہ سمجھ نہیں کہ اگر ہم آگے تمام چیزوں کی کا علم جو ہے جی اگر سکھانے والوں کو ہی نہیں ہوگا، بایولوجی کا پروفیسر اس کو بایولوجی نہیں آتی ہے، کیا سکھائے وہ گا؟ کیا سکھائے گا؟ صحیح، فزکس کا پروفیسر ہے، اس کو فزکس سکھانی نہیں آتی، فزکس کا علم ہی نہیں ہے، کیا سکھائے گا؟ صحیح۔ اب جس والد کے اندر خوف خدا ہی نہیں ہے، کیا ڈیلیور کرے گا؟ آپ کی کیا بات سے اگر میں لوں نا، آپ نے بڑی اچھی مثال دی ٹیچرز کی، تو اگر میں لوں ابراہیم بھائی، ہوتا کیا ہے کہ جس کلاس کو آپ نے پڑھانا ہے، کنڈر گارڈن سے لے کر آپ اپر لیول تک چلے جائیے، جس کلاس کو پڑھانا ہے، پڑھانے والا ان سے فائق ہوتا ہے، پڑھانے والا ان سے اوپر لیول کا ہوتا ہے نا۔ درس نظامی میں بھی یہی ہے، اور آپ کی جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں بھی یہی ہے، درس نظامی میں بھی یہی ہے کہ دورہ حدیث کا جو استاد ہوتا ہے پھر وہ اس سے بھی بہت اوپر لیول کا ہوتا ہے نا، اولا کا استاد کا اپنا لیول ہوتا ہے، استاد تو استاد ہے لیکن باہر جو چیز پڑھانی ہے اس سے پھر وہ بہت فائق ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں خوف خدا ہو، آپ کی اولاد میں عشق رسول ہو، اور دیگر چیزوں کی طرف بھی بڑھوں گا، میں ابراہیم بھائی اور ایاز بھائی سے بھی پوچھتا ہوں، پھر اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو سکھانے والا ہے اس میں بنیادی طور پہ کیا چیز ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا بیسیکلی موضوع سکھانے والا نہیں ہے، سیکھنے والا ہے، یعنی تربیت اولاد جن کی کرنی ہے ان کو بھی ہمیں لینا ہے۔ تو سکھانے والے میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ ایک چیز جو سید صاحب نے بیان کی کہ جو چیز آپ نے سکھانی ہے نا، ڈیلیور کرنی ہے، اس میں آپ فائق ہونے چاہیے، ان سے اوپر ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے خوف خدا سکھانا ہے تو خوف خدا آپ کے اندر وافر ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے عشق رسول کے جام پلانے ہیں تو آپ کے جگ میں عشق رسول کا شربت ہونا چاہیے۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، تو اسی طریقے سے ساری چیزوں میں آپ دیکھتے چلے جائیے۔ ایاز بھی کیا کہیں گے؟ فیروز بھائی، اس حوالے سے دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص ہی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد نیک بن جائے، نمازی بن جائے، سچ بولنے والی بن جائے۔ تو جس پر باپو نے توجہ دلائی اور آپ نے یہ بات کی کہ دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہونا تو سب سے پہلے ہمیں نیک ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد سچ بولے تو ہمیں خود سچ بولنا پڑے گا۔ ٹھیک، ہم چاہتے ہیں کہ خوش اخلاقی بچوں کے اندر پیدا ہو تو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ جی ہم اس کی ایک بہترین مثال اگر پاتے ہیں تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی عظیم شخصیت بنے، تو اگر وہ بنے تو اس کے پیچھے کیا کمال ہے؟ ان کے والدین کی تربیت۔ جب ایک چیز جو ہے ان کے والدین آپ دیکھیں نا، وہ دونوں والدین کتنے پاکیزہ تھے اور کیسی جو ہے نا خوف خدا والے تھے کہ وہ اثر اولاد کے اندر آیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ والدہ نے تو تربیت کی تھی کہ بیٹا سچ بولنا ہے، اگر وہ تربیت وہیں سے نہیں ہوتی تو بتائیے پھر یہ، اور صرف زبانی نہیں تھی نا۔ ایاز بھائی بڑی پیاری بات آپ نے کہی ہے کہ اثر آیا۔ ابراہیم بھائی، ایک بہت ہی اہم چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، بچوں سے مراد کیا ہے بھائی؟ بچے تو بچے ہی ہیں نا، کسی بھی عمر کے ہوں، یعنی اپنے والدین کے تو بچے ہی ہیں نا۔ تو اگر آپ اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا یا ہمارے والدین کیسے تھے، ابراہیم بھائی ایک چیز، یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے کہ بعض اوقات گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، یا والدین یا ان میں سے کوئی ایک اتنا باعمل نہیں ہوتا، شریعت کا پابند نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ان میں ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی ہو جائے۔ میں اچھا نہیں ہو سکا لیکن میری اولاد اچھی ہو جائے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ کاش وہ بھی اچھے ہوں، وہ بھی توبہ طائب کریں اور وہ بھی اللہ رسول کی فرمانبرداری کی طرف آئیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسا کہ بعض اوقات وہ خود شخص نماز نہیں پڑھ رہا لیکن وہ اپنی اولاد کے نماز پڑھنے سے خوش بھی ہو رہا ہے، اسے معاونت بھی کر رہا ہے۔ اس نے خود علم دین حاصل نہیں کیا لیکن آج اگر اس کی اولاد علم دین کی طرف بڑھ رہی ہے تو وہ اسے پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے اور اس کو گائیڈ بھی کر رہا ہے اور اس کو کیا کہنا چاہیے، سہولیات بھی دے رہا ہے۔ اسی صورتحال میں دونوں کے لیے، والدین یا جو سرپرست ہیں یا جو بڑے ہیں، ان کو تو یقیناً نیکی کی طرف خود بھی آنا چاہیے۔ اچھی بات تو یہی ہے کہ خود بھی نیک ہو، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف۔ لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بالخصوص اولاد کی بات کر رہا ہوں، نہیں تو دیگر حوالوں سے بھی، کہ اگر کوئی ایسا شخص ہمیں نیکی کی دعوت دے، کوئی ایسا شخص ہمیں بولے
تو پھر جواب یہ معاشرے میں سننے کو ملتا ہے، یا وہ اگر جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، دل میں خیال کرتے ہیں یار خود کرتے نہیں، ہمیں بولتے ہیں، ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو ایسوں کو آپ کیا کہیں گے؟ میرے گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ نیک ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ. اور بسا اوقات جو ہے وہ آدمی نیک نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ جڑنے والا فرد جو ہے وہ اسے نیک بنا دیتا ہے. صحیح. تو جڑنے والا فرد کون؟ مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ بیوی مثال کے طور پر نیک نہیں تو شوہر نیک ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ نیک ہو جاتی ہیں. کبھی بیوی کی وجہ سے شوہر نیک اس طرح جو ہے وہ خواتین کی وجہ سے جو ہے وہ شوہر بھی نیک ہو جاتے ہیں. یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچہ جو ہے وہ عالم دین بن گیا، اچھی صحبت میں آ گیا، تو اس کو دیکھ کر جو ہے ان کے والدین بھی جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے منسلک ہو جاتے ہیں. تو ایک کی نیکی کا اثر دوسرے کے اوپر پڑتا ہے، اور یہ بھی ایک مثبت پہلو ہے کہ اگر وہ خود کسی کام کے اندر وہ نیکی نہیں کر پا رہا لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرا بچہ، میری اولاد جو ہے وہ نیک بنے، تو یہ ایک بہت اچھی سوچ ہے. لیکن بہرحال خود بھی اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی نیک بنے اور پرہیزگاری اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی فرما برداری کی طرف آئے، تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. نیکی اور پرہیزگاری کے اندر اصول یہ ہے کہ دعوت دینے والے کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ خود عمل پیرا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے نا، تو اب تحقیق کرنے کے لیے آپ پیچھے نہیں جائیں کہ جناب یہ خود بھی کتنا پرہیزگار ہے، کتنا باعمل ہے، بلکہ کسی کی نصیحت اگر وہ نصیحت کر رہا ہے اور وہ نصیحت بالکل درست ہے، شریعت مطہرہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو پھر اس کی نصیحت کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے. والدین اگر اچھی رہنمائی کر رہے ہیں، اگر کسی وجہ سے وہ اگر اس پر خود عمل پیرا نہیں ہو سکے، تو ہمیں تو حکم یہی ہے نا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام پر جو ہے وہ ان کی نصیحت کو قبول کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ ان کی جو اچھی بات ہے اس کو اڈاپٹ کر کے جو ہے وہ آگے بڑھ جانا چاہیے. اب اس تحقیق میں کہ جناب مثال کے طور پر کوئی آپ کا بھلا کر رہا ہے، کوئی دنیاوی طور پر کوئی نفع کا کام کر رہا ہے، تو اس کو تو لے ہی گے نا کہ اس کا اپنا نفع ہوا یا نہیں ہوا. بھائی یہ دیکھیں نا، ایک شخص کہہ رہا ہے آگے نہیں جانا، میں لٹ کر آ رہا ہوں، آگے جو ہے نا چور ڈکیت کھڑے ہوئے ہیں، لٹیرے کھڑے ہوئے ہیں، مجھے لوٹ لیا، آپ اس طرف نہیں جاؤ، تو آپ اسے کیا بولو گے؟ اچھا خود لٹ گئے، ہمیں نہیں لٹنے دے رہے، تو یہ تو نہیں کہیں گے نا، ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے. اچھا ایسے ہی کوئی شخص بیچارہ گڑھے میں گر گیا، یہ وہ کھڑا ہوا وہاں پہ، بھائی گڑھا ہے، تو آپ کیا بولو گے؟ اچھا خود گر گئے، ہمیں نہیں گرنے دے رہے. اس موقع پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا یار یہ تو بیچارہ بڑا عظیم آدمی ہے. ان معنوں میں کہہ رہا ہوں میں، ایک کسی اور وے میں بات کر رہا ہوں. اس سے تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی خود بھی بچ، ٹھیک ہے نا، آپ خود بھی بچو. لیکن اگر دوسرے سینیریو میں دیکھیں تو اگر کوئی شخص خود نیکی کے راستے پہ نہیں ہے، خود بھلائی کے راستے پہ نہیں ہے، خود کامیابی کے راستے پہ نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھا رہا ہے، تو مان لو نا اس کی بات، فائدے میں ہی رہو گے انشاءاللہ. بڑھتے ہیں، کچھ کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی جناب. سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ بچے من کے سچے، اس سے کیا مراد ہے؟ میرز بھائی آپ اس سوال کا جواب عطا فرمائیں، جزاک اللہ خیر. اس کا یہی مطلب ہے بچے من کے سچے ہوتے ہیں. بچوں کے جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے. انہیں چاکلیٹ کھانی ہے تو آپ سے چاکلیٹ کی فرمائش کریں گے، انہیں گول گپے کھانے ہیں تو وہ آپ سے گول گپوں کی فرمائش کریں گے. آپ انہیں اچھے لگتے ہیں تو بولیں گے اچھے لگتے ہیں، اور اگر اچھے نہیں لگتے تو پھر یہ بھی بول دیں گے کہ اچھے نہیں لگتے. اور بعض اوقات فیملی کے لیے جو ہے نا یہ بچے من کے سچے جو ہے نا وہ فیملی کے لیے بعض اوقات آزمائش بن جاتی ہے. تھوڑے لائٹر موڈ میں عرض کر رہا ہوں، یہ اتنے سچے ہوتے ہیں کہ اتنا کھرا سچ بول دیتے ہیں کہ فیملی کو سنبھالنا جو ہے نا وہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی سمجھانا چاہیے. ایک صاحب بتا رہے تھے میرا بچہ نا ہر بات میں جھٹلاتا، مجھے ہر بات میں جھٹلاتا. تو بھائی یہ بھی سمجھاؤ نا بچوں کو کہ بیٹا کہیں کہیں پردہ رکھ لو. اور یہ شریعت کو بھی مطلوب ہے. مطلب ایک تو جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ تو نہیں ہے صحیح بات، لیکن ہر جگہ سچ بھی نہیں بولا جاتا، صحیح ہے نا. کھانا ختم ہو گیا تو گھر والے کسی طریقے سے جو ہے نا سمجھا دیں گے کہ کھانا ختم ہو گیا، آ کے منہ پہ یہ بولنا کہ وہ کھانا ختم ہو گیا اڑ جاؤ، یہ درست نہیں ہے. تو بچے من کے سچے ہوتے ہیں، اس سے مراد تو یہی ہے. کسی نے مجھے ایک بات بتائی کہ انہوں نے اپنے کوئی گیٹ پر دروازے پر آیا ہوگا ان کے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو ظاہر ہے ویسے تو تعلیم اچھی دینی چاہیے. بعض اوقات دیکھیں یہ ہم تربیت پہ چونکہ بات کر رہے ہیں تو اگر ہم بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن بہرحال چونکہ بچے من کے سچے کے تعلق سے بات کے گھر گیٹ پہ کوئی آیا، والد صاحب نے کہا بولو بھائی میں گھر پر نہیں ہوں، جا کے منع کر دو. بچہ گیا اور جا کے کہنے لگا ابو بولنے میں گھر پر نہیں ہوں. یہ واقعی میں یہ حادثے تو بہت لوگوں کے ساتھ ہوئے ہوں گے. فون پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، فون اٹھایا تو کہا کہ بول دو میں گھر پہ نہیں ہوں، تو وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ابو گھر میں گھر پہ نہیں ہوں. تو بچے من کے سچے یہی ہے، انہیں سچ سکھائیں. اور سچائی کے ساتھ یہ تو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ تو اس طریقے کے معاملات کر دیتے ہیں اور اس میں ان کی غلطی نہیں ہے.
غلطی بچے کی نہیں ہے، بچہ تو اپنے طور پہ صحیح بات کر رہا ہے، غلطی تو ان بڑوں کی ہے جو بچے کو ایک غلط سیکھ دے رہے ہیں. کیونکہ سچ بولنے کے لیے نا بہت زیادہ آپ کو ایفرٹس نہیں کرنا پڑتی. سچ سیدھا ہوتا ہے، آپ نے بول دیا ہے، لیکن جھوٹ بولنے کے لیے نا اس کو بہت سارے زیور پہنانے پڑتے ہیں، میک اپ کرنا پڑتا ہے اس کو، اور تو پھر جا کے کہیں جو ہے نا وہ سنبھلتا ہے، اور سنبھلتا پھر بھی نہیں ہے، آخرت میں پھنسوا دے گا، دنیا میں بچا بھی لیا. لیکن ایک بات یہ بھی یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چھوٹے بچے ہیں نا تو ان کے منہ سے، ان کے ایٹیٹیوڈ سے بعض باتیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک عمر پر آ کر بچوں کو سچائی کی اور اچھائی کی سمجھ اس اعتبار سے بھی دینی چاہیے کہ بیٹا کیا کام کہاں پہ کرنا ہے اور کیا کام کیسے کرنا ہے. تو بعض اوقات بچے ایسا سچ بول رہے ہوتے ہیں جو بولنے والا نہیں ہوتا. آپ کسی کی گود میں بیٹھے ہوئے، یعنی مہمان آیا ہوا ہے، رشتہ دار آیا ہوا ہے، اور ان کے منہ پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے نا آپ بالکل پسند نہیں، آپ ہمارے گھر پہ کیوں آتے ہیں. تو اب ہے تو سچائی، نہیں ہوگا بچے کو کسی بھی حوالے سے پسند، لیکن یہ بولنے جیسی نہیں ہے. تو بچے کو یہ بھی سکھانا ہے کہ بیٹا کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا. اگلی کال دیجیے. کھلے آگ پروگرام میں میرا یہ سوال ہے کہ بچے فطرتاً کس طرف مائل ہوتے ہیں اور ہمیں انہیں کس طرف راغب کرنا چاہیے؟ ہاں جی ایاز بھائی، بچے کس طرف مائل ہوتے ہیں؟ بچے تو فطرتاً ماں باپ دونوں ہی کی طرف مائل ہوتے ہیں یقیناً. یہ ایک بچے کا انتخاب ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر والدہ اس کے ناز نخرے اٹھا رہی ہوتی ہیں یا والد صاحب اس کے ناز نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی ایک طرف ہو جاتا ہے کہ والد صاحب کو دیکھتا ہے تو وہ ذرا زیادہ لاڈ کرتا ہے، زیادہ قریب رہتا ہے، والدہ سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی ایک محبتانہ ایک ماحول ہوتا ہے. تو فطرتاً تو یہی ہے کہ بچے ہوتے دونوں ہی کی طرف مائل ہیں، لیکن جو زیادہ محبت دیتا ہے، زیادہ بچے کے لاڈ اٹھا رہا ہوتا ہے تو بچہ اس طرف مائل ہو جاتا آپ کس کی طرف ہیں؟ ہے. میں تو دونوں کی طرف. ہاں تو اسی لیے آپ نے جواب دیا. لیکن جو ہے نا بچے عمومی طور پہ کسی ایک سائڈ پہ ذرا زیادہ ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے بچے ہیں اور محبت پر، دل کی لگی پر آپ کو اختیار نہیں ہوتا، کسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. بعض اوقات بچے ننیال کی طرف مائل ہوتے ہیں، بعض اوقات ددیال کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اگر یہ فطری طور پر ہے تو درست ہے، لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہے المیہ ڈسکس کرنا پڑے گا، کہنا پڑے گا کہ بعض اوقات کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ ددیال کی طرف نہ جائے یا ننیال کی طرف نہیں جائے. یہ بچپن میں تو صحیح لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ بچے کو آپ مائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بچے کی جو سیلف اسٹیم ہے نا اس کو بڑے ہونے کے بعد بری طریقے سے متاثر کرتا ہے. کیونکہ بچہ بچپن میں تو سمجھ نہیں پا رہا کہ میرے ساتھ کھیل کیا ہو رہا ہے، کہ بہت معذرت کے ساتھ ننیال والے اپنی طرف گھسیٹ رہے ہیں یا ددیال والے اپنی طرف گھسیٹ رہے ہیں، بچہ یہ ریئلائز نہیں کر پا رہا ہوتا اس انداز سے. لیکن جب بڑا ہوتا ہے، شعور کی منزلیں طے کرتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میری ننیال نے مجھے ددیال سے دور کر دیا. جان بوجھ کے میں رشتوں کے نام نہیں لے رہا کیونکہ بہت قابل احترام رشتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ننیال نے ددیال سے دور کر دیا یا ددیال نے ننیال سے دور کر دیا، اور پھر جب وہ لاوا پھٹتا ہے تو پھر وہ ناقابل برداشت بھی ہوتا ہے اور اس کے نقصانات بھی زیادہ ہوتے ہیں. ابراہیم بھائی، ایک پہلو جو ایاز بھائی نے تو ادھر لے لیا والدین کی طرف یا ننیال اور ددیال کی طرف ہم چلے گئے، ایک پہلو کے بچے، کیونکہ ہم تربیت پہ بات کر رہے ہیں، بچے نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں یا گناہ و نافرمانی کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ مائل کس طرف ہوتے ہیں وہ؟ دیکھیں فطرتاً تو بچہ جو ہے وہ نیکی اور پرہیزگاری کی طرف مائل ہوتا ہے، اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہے. والدین اگر اسے اچھا ماحول دیں گے اور اس کی تربیت اچھی کریں گے تو وہ اسی کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے گا. صحیح. یعنی ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ بچہ فطرتاً جو ہے وہ دین اسلام پر ہوتا ہے، تو یہ فطرت اس کی اچھائی ہی ہے، صحیح، اسلام ہی ہے. اور وہ والدین ہوتے ہیں جو اسے کسی اور دین کی طرف اگر لے کر جاتے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس طرف لے کر جاتا ہے، لیکن فطرتاً بچہ اچھائی پر ہے، نیکی پر ہے، پرہیزگاری پر ہے. صحیح. اور گھر کا ماحول اسے اچھا ملے تو پھر جو ہے وہ اس کی نیکی اور پرہیزگاری کے اندر اس کا شوق آگے بڑھ جاتا ہے. یعنی اس کو اگر میں یوں لوں کہ ویسے تو پودے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کچھ پھیلنے والے ہوتے ہیں، کچھ زمین کے اندر بڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے اگر میں لوں تو بچے وہ درخت ہیں جن کی جو رینج ہے وہ آسمان کی طرف ہی ہے، وہ بلندی کی طرف ہی جائیں گے، وہ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے، الا یہ کہ آپ کسی باڑ سے، کسی آڑ سے ان کو ٹیڑھا کر دیں. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا، درختوں کا کوئی ڈیزائن بنانا ہوتا ہے، باڑ بنانی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کے آگے پیچھے کچھ چیزیں لگا دیتے ہیں، ڈنڈیاں لگا دیتے ہیں، مولڈ کر دیتے ہیں. میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا میں کہ بعض اوقات جو ہے بلکہ ہر فصل ہو یا کوئی درخت وغیرہ ہو یا کوئی پودے ہوں تو ان کی تراش خراش بھی ضروری ہوتی ہے. صحیح. مالی اگر تراش خراش کر رہا ہے تو کوئی دیکھنے والا کہے بھائی تم یہ کانٹ چھانٹ کیوں کر رہے ہو،
تو وہ اگر کاٹ چھانٹ نہیں کرے گا تو اس کی جو بڑھوتری ہے وہ رک جائے گی، اس کا تنا مضبوط نہیں ہوگا. تو یہ جو اس کی تراش خراش کی جا رہی ہے، اس کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے، یہ اس کی بھلائی کے لیے ہے. بچے کی غلط عادتیں اگر اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اس کا جو ہے وہ کسی بچے میں جا کر کہیں باہر جا کر وہ کوئی غلط چیزیں سیکھ کر آ رہا ہے، تو اس کو روکنا ضروری ہے، ان غلط عادتوں کو دور کرنا ضروری ہے. اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ فصل پر کب جو ہے وہ پیسٹی سائڈ اسپرے کرنا ہے، کب جو ہے وہ کیڑے مار ادویات کو جو ہے وہ اسپرے کرنی ہے. تو اگر وہ سب جو کی جائیں گی تو وہ اس کی بھلائی کے لیے ہیں، تاکہ وہ فصل اچھی ہوگی. تو بچے کی کے لیے بھی جب ہم تربیت کا سامان کرتے ہیں تو وہ اس کی بھلائی کے لیے. میں یہاں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ بہت اکابر اولیاء میں سے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 سال کا تھا جب میں اپنے ماموں جان کو جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا. تو ایک دن میرے ماموں نے جو ہے وہ میری تھوڑی عمر بڑھی تو مجھے میرے ماموں نے کہا کہ بیٹا جس پروردگار جل جلالہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے. اب یہ اتنا چھوٹپن کا عالم ہے، بچپنے کا عالم ہے. اور حضرت محمد بن سوار ان کے جو ماموں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس پروردگار جل جلالہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں کیسے اس پروردگار جل جلالہ کا ذکر کروں. تو فرمانے لگے کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ پڑھا کرو. وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ معیہ، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی. یہ پڑھا کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ معیہ، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ، اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہدی، اللہ پاک میرا گواہ ہے. صحیح. تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا تو اس کی لذت میرے قلب کے اندر پیدا ہوئی. واہ. تو میں نے 1 سال تک اس کو جو ہے وہ پڑھا. تو اگلے سال میرے ماموں جان نے اس وظیفے کو اور زیادہ اس کی تعداد کو بڑھا دیا کہ بیٹا اور زیادہ پڑھا کرو. پھر جب میں تھوڑا سمجھدار ہوا تو میرے ماموں جان نے مجھے فرمایا کہ بیٹا دیکھو، اللہ پاک جس کے ساتھ ہو، اللہ پاک جس کو دیکھ رہا ہو، اور اللہ پاک جس کا گواہ ہو، کیا وہ رب تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک تربیت کا انداز تھا کہ انہیں پہلے ایک وظیفہ بھی بتایا، پھر اس وظیفے سے جو اثر آ رہا ہے، جو سیکھنے کو مل رہا ہے، وہ بھی ساتھ میں سکھا دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک وہ بچی تھی کہ جسے دودھ میں پانی ملانے کا کہا گیا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا. تو کہا گیا کہ وہ دیکھ تھوڑی رہے ہیں. تو کہنے لگی کہ اگر حضرت عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. تو بچوں کی جو تربیت ہے، بچوں کا جو ماحول ہے، وہ ان کے اوپر جو اثر انداز ہوتا ہے تو پھر وہ زندگی کے اندر آگے جو ہے وہ ان کا امپلیمنٹ جب ہوتا ہے تو وہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ان کے دل کے اندر جو خوف خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا ڈر ہے، وہ پھر گناہوں سے بھی بچیں گے اور پرہیزگاری کے کام بھی اختیار کریں گے اور نقصان دہ چیزوں سے بھی پھر وہ. یہ تو بڑی بنیادی بات ہے سید صاحب کہ خوف خدا، اور جس انداز کا انہوں نے بیان کیا بڑا مشہور واقعہ ہے. اور باقی میں آسمان ولایت کے درخشندہ ستارے ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری. اچھا، یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں نا کہ عمر فاروق اعظم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو مجھے نا وہ امام اہل سنت کا واقعہ یاد آ گیا کہ جب آپ کی چھٹپن میں روزہ کشائی ہوئی اور آپ گرمی اور دیگر چیزوں کے سبب بے حال ہوئے تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو کہا، مولانا نقی علی خان صاحب، اور بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ کے ولی، اعلیٰ حضرت کے والد ماجد جو ہے وہ رئیس المتکلمین کہلاتے ہیں. جو علم دین سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لقب دینا ہی بھاری ہے، یہ لقب منہ پہ لانا یہی بھاری ہے. اور ان کو کہا جاتا تھا، اور وہ دور نہیں تھا سوشل میڈیا والا کہ کسی کو بھی کچھ بنا دو، مطلب وہاں جب کچھ بنتا تھا نا، بندہ تو ہوتا تھا. تو رئیس المتکلمین ہے اور علماء کا، اہل اللہ کا آپ کی طرف رجوع ہے. تو ان کی اولاد ہیں، پھر وہی والدین کا بھی اثر، ماحول کا بھی اثر کہ جب آپ کو فرنی پیش کی گئی تو کہا کوئی نہیں دیکھ رہا، تو کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے جس کے لیے روزہ رکھا. یہ ایک ایسی چیز ہے، صرف بچے نہیں بلکہ کاش کہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات اچھے انداز سے بیٹھ جائے. واقعی میں ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو دنیا و آخرت میں انسان کو سرخرو کر دے. کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جیسے ہم نے سنا ابراہیم بھائی سے بات کہ انہوں نے ایک ہی جملہ سکھایا. یہ چیز بڑی اہم ہے. میں چاہوں گا کہ اگرچہ ہمارے موضوع کا یہ مستقل حصہ نہیں ہے، لیکن بعض اوقات نا ہم پوری تربیت ایک ہی نشست میں انڈیل دینا چاہتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت ہو نہیں پاتی بلکہ بگڑ جاتی ہے. یعنی کسی بھی چیز پر آپ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. جیسا موقع ہے
جیسا انوائرمنٹ ہے، جیسا اس کی ایج ہے، اس کے حساب سے تھوڑی تھوڑی تربیت کرتے چلے جائیں. ایک پودے کے اندر بالفرض، مجھے نہیں پتا کہ حقیقی اعداد و شمار کیا ہے، لیکن ایک سپوز کر لیتے ہیں کہ ایک فصل میں 20,000 لیٹر پانی ڈلنا ہے ٹوٹل ڈیوریشن میں. وہ 20,000 لیٹر پانی اگر ایک ہی وقت میں ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ بھائی تربیت جو ہے نا ہے ربا یربی سے، یعنی بتدریج اس کی پرورش کرنی ہے، جیسے ایاز بھائی نے بھی بیان بتدریج آگے بڑھنا ہے. اب جو ہے وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو انجیکشن لگائیں گے یا کوئی ٹیبلٹ کھائیں گے تو فوری طور پر آرام ہو جائے گا. یہ بتدریج جو ہے جہد مسلسل کا نام ہے کہ مسلسل تربیت کرتے رہیں گے، وقتاً فوقتاً ماحول کے مطابق، حالات کے مطابق تربیت کرتے رہیں گے اور اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ بچہ پھر جو ہے نکھرنا شروع ہو جائے گا. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ تربیت کے نام پر نا ماحول میں بڑا کھچاؤ آ جاتا ہے. یعنی بڑے جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاؤ، ہلنا نہیں، اور اس قسم کی دیگر چیزیں میں بہت زیادہ بیان نہیں کر سکتا. کیا کہیں گے، کیسی انوائرمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ تربیت کرنی تو بچوں کی اور بڑوں کی باؤنڈنگ کیسی ہو. اچھا ظاہر سی بات ہے، ایک بڑا ہے تو اس کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے، وہ شرارتیں تو نہیں کر سکتا، بچے کے ساتھ اچھل کود تو اس انداز سے نہیں کر سکتا. تو اب وہ کیا ایسا کرے کہ دونوں چیزیں خراب بھی نہ ہو. یہاں پر جو ہے نا ہمیں ایک چیز کو سمجھنا ہے. جی، جو بڑے ہیں، والدین ہیں اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں گھر کے اندر، تو انہوں نے ایک چیز کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا گھر کے اندر جو ہے ایک روب ہونا چاہیے، روب ہونا چاہیے، وقار ہونا چاہیے، ہماری دہشت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں روب کے اندر اور دہشت کے اندر فرق ہے. وہ آپ بھی بیان کریں کیا ہے. تو یعنی اب اس طرح کا جیسے امام اہل سنت عظیم المرتبہ مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان، یہ امام اہل سنت ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں. ان کے کردار کے اندر، ان کے اخلاق کے اندر، ان کی محبتیں، ان کی چاہتیں، ان کا روب بھی اپنی جگہ پہ تھا. لیکن کیا ہے، ان کے اخلاق اس طرح کے تھے، بچوں پر انتہائی شفقت فرماتے تھے. یہاں تک کہ دودھ پیتے بچے سے بھی آپ جناب یہ گفتگو کرتے تھے. واہ. اب اس سے آپ اعلیٰ حضرت کا لب و لہجہ سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت کس انداز میں گفتگو کرتے ہوں گے کہ جناب بچے سے بھی آپ جناب کہہ کے گفتگو ہو رہی ہے. اچھا آپ نے اعلیٰ حضرت کا نام لیا، میں یہاں پہ ایک بات بیان کروں. آپ اعلیٰ حضرت اور تربیت اولاد پر آ رہے ہیں، لیکن میں تو دیکھتا ہوں کہ یعنی ابھی یہ بات وہ کہنا کہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ بعض لوگوں کی ذمہ داری ٹوٹلی تربیت کی ہوتی ہے. وہ کسی فورم پر ہوں، کہیں پر ہوں، کسی رشتے، کسی ناطے کے ساتھ ہوں، ان کی ذمہ داری تربیت کی ہوتی ہے. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، تو میرا ذہن جا رہا ہے فتاوی رضویہ شریف کے ان استفتاء کی طرف جہاں پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جواب دینے سے پہلے اس طریقے کے جملے ارشاد فرمائے کہ یہ سوال یوں ہونا چاہیے تھا، یا اے عزیز اس سوال سے پہلے یہ سوال بنتا ہے. تو اعلیٰ حضرت تو تربیت ہی کر رہے ہیں. اشعار میں بھی دیکھیں تو آپ، تو بعض لوگوں کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی کی تربیت کرتے رہیں. کنٹینیو. خیر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا گھر کے اندر جو ایک انداز تھا وہ بڑا مشفقانہ، محبت بھرا تھا. اچھا اب انہوں نے یہ انداز کس سے لیا؟ جی بھائی اللہ کے نیک بندوں نے اپنے بڑوں سے لیا، ٹھیک ہے نا. اعلیٰ حضرت نے اپنے والد صاحب سے لیا ہے، اپنے دادا سے لیا. پھر آگے چلتے 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 بات کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ بات جلتی ہے آگے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ادھر سے آگے چلتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کے اندر ماحول کیسا تھا؟ بچوں پر آپ کی جو شفقت تھی، آپ کی جو عنایتیں تھیں، آپ کی جو محبتیں تھیں، وہ کس طرح کی تھی؟ آپ کی شفقت کیسی تھی؟ اب دیکھیں مطلب ایسا ماحول ہونا کہ دہشت ہو جانا کہ جیسے ہی گھر میں حضرت آئے ہیں تو ایک دم سناٹا لگ گیا، خوفزدہ ہو گیا، غم کے مارے، نہ کوئی کھانسی لے پا رہا ہے، نہ کوئی سانس لے پا رہا ہے صحیح طریقے سے. مطلب کہنے کا کہ ایک دم خوف و دبدبے کی سی کیفیت، جیسے کوئی خدا نہ خواستہ یہ سمجھ لے کہ گن لے کے کھڑا ہے اور ذرا سا بھی کوئی ہلے گا، ذرا سا کوئی بات کرے گا، ادھر سے شوٹ کر دیا جائے گا. تو ایک دم یہ والی کیفیت گھر پہ بنی رہنا کہ ماں بدولت آئے ہیں اور ہر طرف سناٹا لگ گیا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. کہتے ہیں بچوں کے ساتھ جو ہے
وہ جو ہے وہ شفقت والا رویہ ہونا چاہیے، اور بچوں کے ساتھ نا دوستی والا، فرینڈ شپ والا ماحول بھی ہونا چاہیے۔ فرینڈ شپ کیسی ہونی چاہیے؟ فرینڈ شپ ایسی ہونی چاہیے کہ اتنی بھی فرینڈ شپ نہ ہو جائے کہ گھر کے اندر وہ یعنی کہ اب ابا فرینڈ شپ کی ماحول بنانے لگے ہیں تو ابا کو بولے چل ابا چلتے ہیں بھائی، ابھی تبھی تو تکار سے گفتگو شروع ہو گئی، بالکل یہ تو چھوٹی بات ہے، کوئی یہی نہ کہے فرینڈ شپ کے نام پہ چلو بس سگریٹ پی کر آتے ہیں۔ مطلب دوستانہ ایک ماحول ہونا چاہیے، لیکن رسپیکٹ والا ماحول ہونا چاہیے۔ اچھا یہ دوست یعنی بے تکلفی ہو لیکن وہ جو منصب کا ایک ڈیفرنس ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے، اس طرح کا ماحول ہو دوستی کے اندر کہ اس کی جو اپنی فیلنگز ہیں، اس کے اندر کی جو بات ہے، یعنی اگر وہ کہنا چاہتا ہے تو عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، بندہ اپنے اندر کی بات اپنے بیسٹ فرینڈ کو کہتا ہے۔ تو اگر والد ہی بیسٹ فرینڈ بن جائے، اگر والدہ ہی بیسٹ فرینڈ بن جائے ہے، تو وہ اپنی بات جو ہے دل کی بات اس کو کہہ سکے۔ صحیح، اتنا کم از کم ہونا چاہیے کہ اگر وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو اپنے والد سے، اپنی والدہ سے وہ بات کہہ سکے، ڈسکس کر سکے۔ اگر وہ ڈسکس ہی نہیں کر سک رہا ہے تو پھر بتائیں، وہ اپنی اندر کی بات جب بتا ہی نہیں پا رہا، کسی اور کو جا کے بتا رہا ہے، کسی اور کو جا کے بتائے گا، پھر آپ اس کو سمجھائیں کیسے، اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ اگر وہ کوئی غلط جذبہ اس کے اندر بیدار ہو رہا ہے یا غلط ڈائریکشن کی طرف وہ جا رہا ہے، اس کا قلب کہیں اور مائل ہو رہا ہے اور وہ بات آپ سے ڈسکس ہی نہیں کر پا رہا، تو بتائیں آپ اس کی کیسی تربیت کریں گے کہ بیٹا یہ راہ، جس راہ کی طرف تم چلنے کا سوچ رہے ہو، یہ راہ درست نہیں ہے، اس راہ پہ تمہیں نہیں چلنا ہے۔ لیکن اتنا ماحول بنا کے رکھے کہ وہ بچہ جو ہے اس سے خوف نہ گائے، اس سے جو ہے وہ دہشت زدہ نہ ہو جائے، بلکہ اس کی جو ہے وہ بات کو جو ہے نا وہ سننے والا ہو، اس کی بات کو، وہ اپنی بات کو بیان تو کر سکے اس کے سامنے، اپنے سامنے اپنی بات کو لگ تو سکے۔ صحیح صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کیسا ہے بچوں کے ساتھ؟ میرا تعلق تو کافی حد تک ایک فرینڈلی ماحول والا ہے۔ صحیح ہے۔ اور جیسے آپ یہ اچھا اب آپ مجھ سے پوچھیں، میں نے کیوں پوچھا؟ میں عرض کرتا ہوں آپ کو، جیسے ابھی ہمارے ہاں جو ہے ایک ڈسکشن ہے کہ بچے کو میں نے پڑھانا ہے ادارے کے اندر، جی، تو اب جیسے آپ نے مدرسے میں داخل کروانا ہے بچے کو، ٹھیک ہے، تو اس کی اپنی فیلنگز ہیں، اس کے اپنے جذبات ہیں، آگے پیچھے کا ماحول بھی ہے۔ اب اسے ظاہر بات ہے اس کے جو فرینڈز ہیں وہ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یا مطلب اسکول، چھوٹا بچہ تو اسکول جاتے ہیں، تھوڑا بڑا بچہ تو وہ کالج میں جاتے ہیں، اس سے بڑا بچہ تو یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو یہ والی فیلڈ اختیار نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ والی فیلڈ اختیار کرنی چاہیے۔ کم از کم یہ ہے کہ کم از کم اس کو فرائض اور واجبات کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ اس کو اگر مدرسے میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو پھر علم دین سیکھنے کے فضائل بتائیں، اسے ڈسکس کریں، اس کو مائل کریں کہ بیٹا یہ تمہارے لیے یہ راہ اچھی ہے، تمہارے لیے سوٹیبل ہے، تم یہ سیکھو، یہ سیکھنے کے بعد پھر بیٹا تم یہ کام کر لینا، پھر یہ کام کر لینا۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی چاہت کچھ ہوتی ہے، اس کی چاہت کو یا اس کی جو اس کو مائل نہیں کیا جاتا، اس کی سوچ کو ڈائیورٹ نہیں کیا جاتا، اس کی سوچ کو موڑا نہیں جاتا، بلکہ جبراً اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے اس کام کے اوپر کہ بھائی تم یہ کر لو۔ ایک تعداد ہے اس میں میرا خیال ہے سید صاحب، ہمارے ہاں ایک سبجیکٹ رکھے جاتے ہیں جیسے پری میڈیکل ہے یا پھر جو ہے وہ جو بھی ہے۔ سید صاحب میں یہاں پہ عرض کروں تھوڑی سی بات کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، نقطہ جو ہے کہ ایک بچے کا جو بھی ذہن ہے، وہ جو بھی سبجیکٹ لینا چاہتا ہے، جو بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، جس مقام پہ بھی پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ اگر درست ہے تو پھر تو تعاون کرنا چاہیے۔ بالکل۔ لیکن اگر درست نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط لائن کے اوپر جا رہا ہے، یا اس میں کسی بھی حوالے سے، صرف دینی اس کے حوالے سے نہیں، بعض اوقات دنیاوی حوالے سے بھی اس میں چارم نہیں ہوتا کہ بچہ ایک خوابوں کی دنیا میں بسا ہوا ہے کہ میں تو یہ بنوں گا، اس کا کوئی مستقبل میں کوئی وہ اسٹیٹس ہی نہیں ہے، تو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تو بعد میں پچھتائے گا۔ تو اب آپ کو جو ایکسپلینیشن دینی ہے تو میرا خیال ہے 2 دونی 4 والی بات ہے کہ اس سے بیٹھ کے بات کریں، فرینڈلی ماحول میں ڈسکس کریں کہ بیٹا آپ یہ کرنا چاہ رہے ہو تو کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ بابا جان مجھے پسند ہے، تو بیٹا پسند اور ناپسند پہ تو صرف زندگی نہیں گزرتی نا، آپ نے آگے سروائیو کرنا ہے،
آپ نے آگے اپنی انکم کے اسباب بھی تلاش کرنے اور معاشرے میں بھی ایک اسٹیٹس بنانا ہے، تو اس چیز سے تو وہ اسٹیٹس نہیں بنے گا، چاہے وہ شعور کا ہو چاہے وہ انکم کا ہو، تو پھر اس کو مائل کرنا۔ اچھا، پھر یہ ایجوکیشن بالخصوص اگر ہو تو اس میں ایک ڈسکشن یہ بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں، بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ والدین ایک حد تک سید صاحب گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں، بالخصوص ہماری یہاں اگر انوائرمنٹ دیکھیں نارملی تو میٹرک انٹر تک، اے لیول او لیول تک گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، پھر جو اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے پھر زیادہ تر اسٹوڈنٹس وہ اپنی چوائس پر حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیا جائے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہو اس کا آپ کی دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں آپ کو کوئی بینیفٹ بھی ہے کہ نہیں؟ سارا ٹائم ایسی جگہ اسپینڈ کر دیا جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے نا کہ جس سبجیکٹ کے اندر بچے کی انٹرسٹ زیادہ ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ اس سبجیکٹ کے اندر یہ جو محنت کس فیلڈ میں آگے نکل جائے اس فیلڈ میں یہ آگے نکل سکتا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ آپ کے میتھ کے نمبر بڑے زبردست ہیں، آپ میتھ میں بہت آگے جاؤ گے۔ آپ کی فزکس بڑی اچھی ہے، آپ فزکس میں آگے جاؤ گے۔ آپ کی بایولوجی بڑی زبردست ہے، اور بایولوجی کے اندر اگر اسی فیلڈ میں اگر آپ آگے جائیں نا، آپ بہترین ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے بعض بچے ہوتے ہیں ان کو ہنر سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بظاہر تھوڑا بہت ان کو تعلیم حاصل کروائیں، اس کے بعد دیکھیں کہ جس ہنر سیکھنے کے اندر وہ زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے اس کو وہ ہنر سکھا دیا جائے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا یہ بزنس کر لیں، تو بزنس کے کچھ نہ کچھ مینرز، کچھ طریقے اس کو تھوڑے سے اس کو سکھانے چاہیے، اور جو ہے نا وہ مے بی کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے وہ اچھے انداز میں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بڑی پیاری کتاب لکھی ہے اسلامی زندگی جو ہے، اس کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کی جو تنزل کی ایک وجہ، مسلمان جو ترقی نہیں کر پاتے اس کی ایک وجہ آپ نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ بے روزگاری وجہ نہیں ہے بلکہ بیکاری وجہ ہے۔ بیکار کوئی کام ہی نہیں کرنا ہی نہیں ہے، تو بچوں کو یہ بھی ذہن دینا ہے کہ بیٹا کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے۔ آپ نے اچھی تعلیم حاصل کر لی، آپ نے اچھا ہنر سیکھ لیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے سیکھا ہے اس کے مطابق مجھے جاب بھی مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ پہلے تھوڑا کریں، پھر تھوڑے سے آگے بڑھیں، پھر آگے بڑھیں، یوں آپ کو جو ہے وہ نئی راہیں ملتی چلی جائیں گی، ان پر سفر کرتے چلے جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری باتوں کا جو خلاصہ نکلا اس وقت کی گفتگو کا، جو خلاصہ اگر ہم کریں، اسے کنکلوڈ کریں، تو وہ یہ کہ آپس میں ہیلدی ڈسکشن ہو، اور اگر آپ کی کوئی ایسی بات ہے کہ جو آپ نہیں سمجھا پا رہے یا وہ نہیں سمجھا پا رہا، تو پھر اس کو بھی کسی نہ کسی سینیریو میں لے جا کر یا کسی نہ کسی فرد کے ساتھ ڈسکشن کر کے اور کسی ایسے موڑ پر لے آئے کہ دونوں ایگری ہو جائیں۔ زندگی میں کبھی بھی بند گلی میں نہ بچے کو جانے دیں اور نہ آپ جائیں، بلکہ اوپن ایریا میں رہیں، اور چوائسز جو ہیں وہ ڈسکشن کے ذریعے سے کسی ایک نیچ پر لے جائیں۔ ایاز بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں اس حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ابتداً گفتگو چلی تھی اور بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم بچوں کو جو سمجھاتے ہیں وہ انداز بڑا جارحانہ ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس میں اگر ہم مہروزہ اس کو دیکھیں کہ ہم جن کو سمجھا رہے ہیں وہ آج کا بچہ ہے لیکن کل کا نوجوان ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس انداز سے آپ سمجھا رہے ہیں تو آپ تیار ہو جائیں اس کے لیے کہ اب یہ آگے نوجوان ہو کر یا بڑا ہو کر یہ اس انداز کو فالو کرے گا۔ یہی غیر محسوس تربیت بھی ہو رہی ہے، غیر محسوس تربیت ہو رہی ہے، وہی تربیت والا ہمارا آ گیا موضوع کہ ہم جو انداز جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جارحانہ رویہ، ہم سیدھی سی بات کو بھی اتنے سے دخل اندازی کر کے اس کے اندر اتنا بڑا بنا دیتے ہیں، تو بچہ تو پھر یہ سیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے بھی پھر اس طرح انٹر ہونا ہے، میں نے بھی پھر اسی طریقے سے بات کو بگاڑنی ہے۔ اور حالانکہ بعض معاملات جیسے کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کی بھی اگر اس کے اندر بات کر لیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک بہت اچھا مشترکہ جو ہے خاندانی نظام ہوتا ہے جس کے بڑے مثبت اثرات ہیں، لیکن کچھ منفی اثرات بھی اس میں آتے ہیں، تو بعض اوقات باتیں بڑی چھوٹی نوعیت کی ہوتی ہیں، تو چونکہ ہمارے بڑے اس کے اندر جب دخل اندازی دیتے ہیں، تحمل مزاجی سے کام نہیں لیتے اور یہی اگنور نہیں کر رہے ہوتے اور اسی طریقے سے انٹری کر رہے ہوتے ہیں، تو اب آپ تیار ہو جائیں کہ آپ کے بچے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اس چیز کو لے رہے ہیں، کیونکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے،
جو ہمارے سامنے انوائرمنٹ ہوتا ہے اس سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ از خود اس چیز کو لے رہا ہے۔ چھوٹے معاملے پر اگر آپ تحمل مزاجی اور صبر سے کام نہیں لیں گے، اس سے درگزر نہیں کریں گے، تو خاندان کے خاندان تباہ ہوتے ہوئے ہم نے اسی وجہ سے دیکھے کہ جب آپ نے اس میں انٹری کی، کیونکہ بچوں کے جب معاملات آتے ہیں آپس میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت، بعض اوقات بچے تو ہوتے ہیں اور ان کے جھگڑے بھی بہت چھوٹی نوعیت کے ہوتے ہیں، کرنا کیا چاہیے سر؟ اس ایسی صورت کے اندر تحمل مزاجی سے کام۔ دیکھیں یہ تو ہے نا ایاز بھائی، ہمارے یہاں تو بہرحال ابھی تک مجبوراً یا رضامندی کے ساتھ زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ فیملیز جو ہیں وہ یوں ہوتا ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، پھر وہ ایک بچے کی شادی کر دی، پھر دوسرے کی کر دی، عمومی طور پہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اکثریت کے اعتبار سے۔ اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ساتھ رہیں یا سنگل رہیں، ظاہر سی بات ہے شریعت نے آزادی دی ہے تو آزاد ہیں آپ، لیکن دونوں چیزوں کے اپنے بینیفٹس یا جو اس کے نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ تو اس سینیریو میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ ہی آپ کے بھتیجے بھتیجی بھی ہیں اور دیگر رشتے بھی ہیں سارے، تو بالخصوص بچوں میں، کیونکہ بڑوں کا تو اتنا شاید جو ہے نا وہ آمنا سامنا نہیں ہوتا، اپنے اپنے کاموں میں ہوتے ہیں، لیکن بچے جو ہیں ظاہر سی بات ہے وہ اسکول بھی شاید ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو مدرسے جا رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہے، تو ان کا بہت زیادہ ٹائم جو ہے اسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، پھر کھیل کود ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایاز بھائی اب اس میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے کہیں سے، تو بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ دیکھیں ہر دفعہ ہمارا بچہ غلطی پر ہو یہ بھی ضروری نہیں، ہر دفعہ سامنے والے ہی کی غلطی ہو یہ بھی درست نہیں ہے، تو کیا کہیں گے، کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے اس میں مہروز بھائی سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں ایسے معاملات میں اپنے بچوں کو بڑوں سے بھی محبت کرنا سکھانا چاہیے، چھوٹوں سے بھی محبت کرنا سکھانا چاہیے، کسی ایک طرف نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ بعض اوقات ہمیں کسی وجہ سے بات کرنی ہی پڑتی ہے گھر والوں کو کسی کے متعلق، تو وہ بات بھی بچوں کے سامنے نہیں کریں، اگر وہ کرنے جیسی ہے اور اس کو کرنا ضروری ہے تو وہ بات بھی بچوں کے درمیان نہیں کریں۔ بھئی مثال کے طور پر کسی نے خالہ کے بارے میں کرنی ہے، ماموں کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں اور کوئی ایسی بات ہے جو بچوں کے سامنے نہیں کی جا سکتی تو اس کو نہ کریں، بچوں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے، اس بات نہیں کر پائیں گے۔ پھر بعض اوقات بچے اس سے رانگ چیز لے لیتے ہیں اپنے لیے کہ آج امی نے فلاں کی بات کی یا فلاں کی برائی کی یا فلاں کی، تو وہ از خود ایک اپنے اندر ایک تصویر بنا رہا ہوتا ہے کہ پھر ان سے وہ ملتے ہوئے ہچکچا رہا ہوتا ہے، ان سے ہاتھ نہیں ملا رہا ہوتا کیونکہ بھئی ہماری امی نے فلاں کے لیے جملے کہے تھے، تو ایسے ابو بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات، ابو بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات۔ تو اس میں یہی ہے کہ تربیت کرتے وقت بچوں کو بڑوں کی بھی محبت سکھائی جائے، چھوٹے کی بھی شفقت جو ہے وہ بچوں کے دل میں ڈالی جائے، کسی ایک طرف نہ کیا جائے۔ ایسے معاملات میں اگر کبھی فیصلہ بھی کرنا پڑ جائے اور آپ فیصلہ کرنے والے ہیں تو اس میں بھی بعض اوقات غلطی آپ کی بچی کی بھی ہوتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر یا بچے کی غلطی نہیں ہوتی پھر بھی آپ کو درگزر سے کام لینا پڑتا ہے، تحمل مزاجی سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو اس انداز سے جب چلیں گے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول ایک اچھا ہو جائے۔ چلیں مزید اچھا بچوں کے اندر نا یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کا بیہیویئر، آپ کا انداز، آپ کا اسٹائل اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے بچے ہیں نا ان کے وہم میں، گمان میں، ان کے ذہن میں یہ بات رچ بس جائے کہ ہم حضرت کے بچے ہیں، یعنی یہ ہمیں اہمیت دیتے ہیں اپنے بچہ ہونے کی حیثیت سے۔ ٹھیک ہے، جو اولاد اور والدین کی ایک محبت ہے وہ ان پہ آشکار ہو، والدین کی ان کو یہ ریئلائز کروائیں کہ بیٹا مجھے تم بہت پیارے ہو، بہت پیاری بات، بہت پیاری، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، مجھے تم سے بڑی چاہت ہے، اس کو یہ ریئلائز کروائیں۔ ٹھیک ہے نا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، محبت میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو یہ ریئلائز کروائیں کہ بیٹا اگر تمہیں ڈانٹا گیا ہے تو تمہاری غلطی پر ڈانٹا گیا ہے، مجھے تو تم سے بہت پیار ہے، مجھے تو تم سے بڑی محبت ہے، لیکن اگر ڈانٹ رہا ہوں تو یہ اگر تمہیں ڈانٹا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے تو غلطی پر تمہیں ڈانٹا گیا ہے، ورنہ تم سے پیار محبت بہت ہے۔ اچھا بیہیویئر ہمارا یہ ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی آپ کے بھائی کی اولاد ہے، بہن کی اولاد ہے، پڑوسیوں کے بچے ہیں، تو ان بچوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بچے یہ تاثر لے کے جائیں کہ حضرت ہمارے ماموں، ہمارے چاچو، ہمارے جو ہے وہ تایا ہمیں اپنے بچوں جیسا سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے اپنے بچوں جیسا ٹریٹ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں تو یہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر بھی ہمارے بچے
اور باہر والے بھی یہ کہیں کہ یہ بھی گویا کہ انہی کے بچے ہیں. تو یہ ایک چیز اگر ہم ڈیولپ کر لیں نا تو گھر کے بچوں کی بھی تربیت کرنا آسان ہو جائے گا, پڑوسیوں کے بچوں کی بھی تربیت کرنا آسان ہو جائے گا, بہن بھائیوں کی, عزیز و اقارب کی بچوں کی تربیت کرنا بھی آسان ہو جائے گا. جیسے ابھی واقعہ سنا کہ ماموں نے ماشاء اللہ عز و جل وہ ایسا جملہ دے دیا, زندگی میں مدنی انقلاب گویا کہ برپا کر دیا. سبحان اللہ, بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ خاص بچوں کے ساتھ بھی نہیں ہے, کہیں پہ بھی جب آپ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں یا کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو بڑا بنیادی نقطہ ہے کہ وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھے. اور وہ اپنا خیر خواہ کب سمجھے گا؟ جب اس کے اوپر یہ بات ظاہر ہوگی. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی تو سامنے والا آپ کی بات کو لے نہیں رہا ہوتا, وہ اس طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا. بعض اوقات محبت دل ہی دل میں ہوتی ہے, بالخصوص یہ جو رشتے ہیں خالہ ماموں چاچا تایا پھپھی پھر والدین پھر اولاد بہن بھائی, تو یہاں پہ بعض اوقات محبت بہت ہوتی ہے لیکن اس کا اظہار نہیں ہو پا رہا ہوتا اس طریقے سے. تو جب کسی کو سمجھانا ہے, کسی چیز سے روکنا ہے, تو پھر اسے یہ ایکسپریس بھی کرنا ہوگا آپ کو کہ بیٹا یا بھائی یا بہن, میں جو آپ کو جس چیز سے روک رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ میں آپ کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا, بلکہ میں تو آپ کو بہت بلندی پہ جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ چیز آپ کی ترقی میں, چاہے وہ دنیا کی ترقی ہو چاہے آخرت کی ترقی ہو, اس میں رکاوٹ بنے گی, اس لیے منع کر رہا ہوں. کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. نور عالم بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے. نہ کیوں آرائی سے کرتا خدا دنیا کے سامانے, تمہیں دلہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان. واہ جی, سنا تو دیے آپ نے. چلیں, نور عالم بھائی بھی سن رہے ہیں, نوٹ بھی کر رہے ہیں. اگلی کال دیجیے. کبیر والا سے عرض کر رہا ہوں, نعت خواں اسلامی بھائی سے مدنی التجا ہے, برائے کرم مجھے یہ نعت سنا دیں. آنکھوں کا تارا دل کا اجالا, نام محمد نام محمد. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. کلام کی نیت کرنی تھی وہ کمال حسن حضور کے گمان نقص جہانی. واہ جی واہ, بڑا پیارا کلام. اگلی کال. یہ نعت سناؤ. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا, آگے نبی آخری نبی. واہ جی واہ. چلیں اگلی کال. یہ کلام سنوا دیجیے. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. مزید کال دیجیے. حضرت برائے مدینہ مجھے یہ کلام سنا دیں. سرکار توجہ فرمائے. ٹھیک ہے جی, یہ فرمائش آئی ہیں آپ کی, اور ایک فرمائش میرے پاس بھی ہے, میسج کی صورت میں آئی ہے. بے خود کیے دیتے ہیں, یہ کلام سنا دیں. اگر موضوع پہ کوئی کال ہے تو وہ بھی دے دیجیے. بس بھائی کے بارے میں سوال عرض ہے کہ بچوں کو کس طرح کی غذائیں کھلانے کی عادت ڈالنی چاہیے, برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. مہروز بھائی جو ہے نقیب ہے, غذائی ماہر نہیں ہے, البتہ جو بڑوں کو دیکھا ہے سنا ہے. اور ایک جو اخلاقی پہلو ہے وہ یہ کہ ویسے تو بچوں کی مطلب عمر کے لحاظ سے غذائیں ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے, یہ ہر فیملی انڈرسٹینڈ کرتی ہے. اللہ ہمارے بڑوں کو سلامت رکھے. نانیاں دادیاں گھروں میں ہوتی ہیں تو یہ کافی اس حوالے سے رہنمائی فراہم کر دیتی ہیں, ان سے رہنمائی لیں. ممکن ہے کہ ہر ریجن کے حساب سے الگ الگ چیزیں ہوں, موسم کے اعتبار سے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک تو وہ ہے, لیکن ایک پہلو میں عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ اپنے بچوں کو نا ساری حلال چیزیں, طیب چیزیں کھانے کی عادت ڈالیے. بعض اوقات ایک بڑا پرابلم ہے یہ ابراہیم بھائی کہ بچوں کو آج کل یہ ہوتا جا رہا ہے کہ جو پکا ہوا ہے نا, جو گھر میں ریڈی ہے ڈش تیار ہے, وہ نہیں کھانی چاہیے. اچھا عجیب مطلب بعض اوقات دیکھنے میں بھی ظاہر سی بات ہے, ہم بھی بچے والے ہیں, ہم بچے رہے بھی ہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنے ہی بڑے تھے, بچپن ہم پہ بھی گزرا ہے. تو بعض اوقات جو چیز بنی ہوئی ہوتی ہے اس طرف جو ہے نا وہ دل مائل نہیں ہو رہا ہوتا. یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کھانے سے بھاگنا ہوتا ہے بچوں کا, یہ اس لیے بھی کیئر کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات انہیں 2 4 5 چیزیں پسند آ جاتی ہیں, بس انہیں اینی ٹائم وہی چاہیے, ناشتے میں وہی چاہیے, لنچ میں وہی چاہیے, ڈنر میں وہی چاہیے, سنڈے ٹو سنڈے جو ہے نا یہی چاہیے. تو وہ 3 4 ڈشیں ہوتی ہیں. تو ایسا مزاج اگر بن گیا نا, بعض اوقات بن جاتا ہے, ہم نے بڑوں کو بھی دیکھا ہے.
ایاز بھائی میں نے بڑوں کو دیکھا ہے بعض کو، وہ یہ انداز جو ہے نا، صحیح صاحب جدول کیا ہوگا، آپ کو بھی تجربات ہوں گے، تو یہ انداز نا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس نے مخصوص ڈشیں ہی کھانی ہے. اب اگر وہ نہیں ہے، اس مزاج کی نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. یاد رکھیے بالخصوص، بلکہ بالخصوص مرد ہی نہیں، دونوں کو یہ احتیاط کرنی چاہیے. بچے چاہے بچیاں ہوں بچے ہوں، ان کی فرمائش ضرور پوری کریں، لیکن انہیں تمام جو چیزیں آپ کے گھر میں بنتی ہیں وہ کھانے کی عادت ڈالیں. دسترخوان پہ بٹھا کے کھانے کی عادت ڈالیں. یہ جو الگ الگ پلیٹیں اور چیزیں لے کر جو کھانے لگیں، الگ الگ ٹائمنگ میں کھانے لگیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ، اس پہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے، لیکن عادت ڈالیں سب کچھ کھانے کی، حلال طیب جو گھر میں بن رہا ہے، اور دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے کی عادت ڈالیں. انشاءاللہ یہ زندگی کے اگلے مراحل جو ہوں گے نا، بہت آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے، نہیں تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. وہ باتیں ہیں یہاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک والد ہونے کے ناطے بچوں کو سب سے پہلے تو عقل حلال، یعنی بندہ جو کما رہا ہے وہ حلال ہی کھلائے اپنے بچوں کو، کہ اس کا اثر جو ہے اب اگر کوئی شکایت کرتا ہے وہ یقینی طور پر اس پر ظاہر ہوگا. علماء لکھتے ہیں کہ جو بندہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ناجائز اور حرام کھلا رہا ہے تو وہ یہ بھول جائے کہ پھر وہ فرما بردار بنیں گے. یعنی بچوں کے نافرمان ہونے کی یا غلط رستے پر جانے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو کمائی ہے وہ حلال نہیں ہوتی. اللہ، تو یہ تو بنیادی بات ہے. ایک مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے ہر ایک سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنے خود بھی حلال کھانا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ میں جو لقمہ اتارنا ہے وہ بھی حلال ہی اتارنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ بچوں کو دسترخوان پر ایکسپائر سیمنٹ سے جو عبارت بنے گی نا، پھر اس میں مضبوطی کا تصور نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہو سکتا. اچھا، دوسری بات جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ ایک ہی دسترخوان پر اگر سارے خاندان کے افراد بیٹھے ہوں، بچے بھی ہوں بڑے بھی ہوں، تو اس سے ایک تو محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ خاص طور پر ایسے مواقع پر ہم ڈاکٹرز بھی اس کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کھانے سے تھوڑی دیر پہلے ایسی چیزیں، جس طرح بچے جو ہے وہ باہر کی چاکلیٹس وغیرہ ایسی چیزیں. بس اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں ابراہیم بھائی، کہ ظاہر سی بات ہم خاندان سے مراد فیملی لے رہے ہیں، ایک والدین کے بچے لے رہے ہیں، تو وہاں تو یہ ایشو نہیں ہوتا. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، یا بعض اوقات دیگر رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تو محرم نامحرم کی تمیز رکھتے ہوئے اکٹھے رہ کر کھانا کھانا ہے. اور عمومی طور پہ جو دینی مزاج رکھنے والے افراد ہوتے ہیں وہ اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہیں. جی اچھا، اسی طرح جو بچے جب کھانے کا وقت ہے تو اسے باہر کی ایسا کوئی آئٹم نہیں دینا چاہیے کہ وہ میٹھا کوئی ایسا آئٹم کھا لے گا نا تو وہ پھر کھانے کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، کہ اس کی بھوک مر جائے گی. اور خاص طور پر یہ تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ غیر معیاری چیزیں، دکانوں کی، شاپس کی، باہر بازار وغیرہ کی غیر معیاری چیزیں تو لازماً ان سے بچوں کو بچانا ہے، کہ ایسے پاپڑ چپس وغیرہ جو غیر معیاری ہیں وہ بچے کی صحت پر اثر ڈالیں گے، گلا خراب کر دیں گے. اب تو ایسی غیر معیاری چیزیں کھلائیں گے. ویسے ایک بات بتا دوں ابراہیم بھائی، آپ انٹرنیشنل سفر کریں، ہم تو یہ سمجھتے تھے ڈومیسٹک پرابلم ہے، لیکن انٹرنیشنل سفر کریں آپ تو آپ کو ایک چیز فیل ہوگا کہ بچے دنیا میں کہیں کے بھی ہوں، آپ یقین کریں ان کو غیر معیاری چیز ہی پسند آتی ہے. یعنی جو چیز ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی وہ ان کو بہت لذیذ لگ رہی ہوگی. جی کنٹینیو کریں. اب وہ شوق پر لے گئے. اب بچوں کی ہر ضد پوری کرنے والی نہیں ہوتی، یہ سمجھنا چاہیے. بچے اگرچہ بسا اوقات نا ہم ہر خواہش پوری کرنے کے چکر میں بچوں کی عادتیں بگاڑ دیتے ہیں. تو اب وہ جو بھی چیز فرمائش کر رہے ہیں، ہم یہ کہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہم نے تو اسے ساری خوشیاں فراہم کرنی ہے، چونکہ خود بدولت جو ہے وہ بچپن کے اندر ان کی ساری خواہشیں پوری شاید نہیں ہو سکی، تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے اس کی کوئی خواہش جو ہے وہ ادھوری نہ رہ جائے. تو اب یہ جو بھی منہ سے مانگ رہا ہے یہ پوری کیے چلے جا رہا ہے. تو ایسا نہ کریں، بلکہ جو شریعت مطہرہ کے اندر کے دائرے میں رہنا ہے وہ تو ضروری رہنا ہے، لیکن اسے نہ سننے کی عادت بھی ڈالیں. غیر معیاری چیزوں سے تو لازماً بچانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اچھی معیاری چیزوں کی طرف اس کی جو ہے وہ عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ بہتری رہے گی. چلیں یہ اچھی خاصی ڈسکشن ہو گئی، اور میں نور عالم بھائی کی طرف بڑھ رہا ہوں. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، کیونکہ تربیت اولاد چل رہی ہے، آپ ماشاءاللہ یہ کلام وغیرہ پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تو اس میں گھر کے ماحول کا بھی اثر ہے، کیونکہ ہم نہیں پڑھ پاتے. جی بالکل مہروز بھائی، ایسا ہی ہے. فرسٹ آف آل تو یہی ہے، جس کا گھرانہ مذہبی ہو تو اس کی سوچ بھی جو ہے مذہبی ہوتی ہے. اب الحمدللہ ہمارا گھرانہ شروع سے بالخصوص والد صاحب کی طرف سے یہ سوچ ملی ہے کہ نمازیں کبھی نہیں چھوڑنی، تو مسجدوں میں آنا جانا، پھر محافل وغیرہ، پھر وہ مذہبی لوگوں کی طرف ہی زیادہ میلان ہے. پھر آپ کے والد کو میں نے کبھی بغیر امامے کے بھی نہیں دیکھا.
امامہ میں دیکھا ہے میں نے اکثر و بیشتر، جب بھی ملاقات ہوئی امامہ میں ملاقات ہوئی ہے. لیکن یہ سوال میرا اپنی جگہ ہے. آپ کو تو مل گیا، آپ نعتیں پڑھنے لگے، بھائی دل ہمارا بھی کرتا ہے نا ہم بھی ایسے نعتیں پڑھیں، ہم سے نہیں پڑھی، نہیں ہوتا پھر کیا کریں؟ سوچ ہے، ایک ہوتا ہے شوق بھی بڑا میٹر کرتا ہے. بچے کے تعلق سے نا جس چیز میں اس کا دل جمی زیادہ ہو اس طرف میلان ہوتا ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے شوق نہیں ہے؟ نہیں مجھے تو کچھ تو بول لینا. یہ گاڈ گفٹیڈ بھی ہے، بعض اوقات آواز اچھی ہو تو پھر وہ انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. چلے سنائیں کلام. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہ بھول غار سے دور ہے، یہ بھول غار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بلل العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلوا علیہ وآلہ. اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے وہ سحارب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے وہ سحارب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. ارے نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں.
جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا، جس کو چاہا جس چاہا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا، بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا، جس پر جس نظر کرم فرمائی، اس پر یہ احسان کیا، آغا مقدر عرصہ ہوا، عطار مدینے جا نہ سکا، مقدر عرصہ ہوا، سگے عطار مدینے جا نہ سکا، جس کو ملا وہ مدینے چلا، میرا کچھ نہ بنا میں یہی رہ گیا، مقدر عرصہ ہوا، عطار مدینے جا نہ سکا، اسے حالات میں جکڑا کہا، اسے حالات میں جکڑا، یوں خون ارمان کیا، اسے حالات میں جکڑا، یوں خون ارمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا، اس کو مہمان کیا۔ واہ جی واہ، اللہ بے خود کیے دیتے اور انداز حجابانا، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانا، دل میں تجھے رکھ لو اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو سامنے آ جانا، تجھے ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی بار بار مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرمائے۔ ایک کاش ایسا ہو کہ جلوہ جانا دل و دماغ میں، تصور میں ایسا بس جائے کہ کچھ اور نظر ہی نہ آئے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سلسلے میں ایک پیکج شامل کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں پیکج کی طرف۔
واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک 4 سالہ بچہ جو کہ سید زادہ تھا، وہ بازار کے بیچ میں زار و قطار رو رہا تھا۔ کسی صاحب نے اس آل رسول کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر پوچھا کہ شہزادے کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں آپ کو پیش کر دوں، آپ مجھے حکم کیجئے۔ یہ سن کر مدنی منع کے رونے کی آواز اور بلند ہو گئی اور کہا کہ چچا جان، اللہ کے خوف اور اس کے غضب سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ان صاحب نے شفقت سے عرض کی شہزادے آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں، ابھی سے اتنا خوف کس چیز کے لیے؟ اطمینان رکھیے، بچوں کو تو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ سن کر بچے کا خوف مزید نمایاں ہو گیا اور روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئیں اور کہنے لگا چچا جان، میں نے دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیاں سلگانے کے لیے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، ان کے گرد چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چن دی جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے آگ جلدی بھڑکتی ہے، پھر بڑی لکڑیوں کو ڈالا جاتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں جلانے کے لیے کہیں مجھے آگ میں نہ ڈال دیا جائے، یعنی میں چھوٹا ہوں تو مجھ چھوٹے کو آگ میں نہ ڈال دیا جائے تاکہ آگ بھڑک جائے۔ اللہ اکبر۔ محترم اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں اس خوف خدا کے عظیم پیکر سید زادے کا نام کیا تھا؟ جی ہاں، وہ ہمارے ٹوٹے دلوں کے سہارے، اہل بیت اطہار کے عظیم تارے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ ہستی کے جن کے لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ تو نور علی نور ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سب گھرانہ جو نور کا ہے، ان کا رب سے ڈرنے کا عالم کیا ہے، ان کی خوف خدا کی کیفیت کیسی ہے کہ وہ سر بازار رو رہے ہیں اور گویا لوگوں کو بھی خوف خدا کا درس دے رہے ہیں، سننے والوں کو بھی درس دے رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیسا ڈرتا ہوں۔ محترم اسلامی بھائیوں، یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو صرف 4 سال کی عمر میں آپ کی ایسی کیفیت تھی کہ اللہ عز و جل کے خوف کا یہ عالم تھا۔ آج کل کے 4 سال کے بچے کی کیا کیفیت ہوتی؟ 4 سال کا بچہ تو ٹھیک طرح بات بھی نہیں کر سکتا، اسے کارٹون دیکھنے، گیم کھیلنے سے فرصت نہیں ہوتی اور اس طرح سے اپنا وہ دن گزارتا ہے۔ لیکن ان اللہ والوں کا بچپن بھی کیسا عظیم بچپن تھا کہ یہ حضرات بچپن سے ہی خوف خدا کے پیکر اور ایک زبردست عقل رکھنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے خوف کا شعور انہیں بچپن ہی سے حاصل تھا۔ یہ معرفت اور یہ شعور، یہ بڑی زبردست اللہ کی نعمت ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے ہیں، امام عالی مقام کے پر پوتے، امام زین العابدین کے پوتے، امام باقر کے بیٹے، اور آپ کا نام ہے امام جعفر، آپ کا لقب ہے صادق۔ اتنا سچ بولتے تھے کہ آپ کو لوگ صادق کے نام سے پکارتے تھے۔ پیکیج آپ نے دیکھا، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی، گفتگو تو بہت ساری ہے اور کانٹینٹ بھی ماشاءاللہ کافی سارا ابھی بچا ہوا ہے، یعنی میرے سامنے جو فائل ہے اس میں بھی کافی سارا کانٹینٹ بچا ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہمارا کوئی بھی پروگرام ہو، ایون 2 گھنٹے کا یعنی 4 گھنٹے کا بھی کیوں نہ ہو، تو بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں، اس کی تفصیلات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتے، اور یہ جو تربیت اولاد کا معاملہ ہے یا تربیت کرنے والوں کا تربیت یافتہ ہونے کا معاملہ ہے، تو یہ تو چلتا ہی رہے گا ڈے بائی ڈے۔ یہ تربیت حاصل بھی کرنی ہوگی، پھر وہ نیچے اتارنی بھی ہوگی، اولاد کو بھی سمجھانا ہوگا۔ تو اس کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے آپ، اور کتابیں پڑھتے رہیے مکتبۃ المدینہ کی۔ بلکہ چلیں بات چلیے تو میں کہہ دوں ماہنامہ فیضان مدینہ بھی بک کرا لیں، تو انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ آتا رہے گا، خود بھی پڑھیں گے، بچے بھی پڑھیں گے، فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں سیکھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، مبلغین سے آخری بات لیتے ہیں۔ جی سید صاحب کیا کہیں گے؟ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی
جو ہے وہ صحبت حاصل کرنے کا جو ہے وہ ذہن بھی دیں، اور اچھی صحبت اختیار کرنے کے جو ذرائع ہیں فی زمانہ اس سے وابستگی ان کو دے دی جائے۔ دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں ہفتہ وار اجتماع میں جاتے ہیں تو جو ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ اسی طریقے سے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کاتم عالیہ کرم فرماتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں، تو مدنی مذاکرے میں خود بھی شامل ہوں، اپنے بچوں کو جن کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں ان کو ساتھ لے جائیں، اور اپنے گھر میں مدنی چینل کے ذریعے سے مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کریں۔ ایسی جو بھی دعوت اسلامی کے دینی کام ہیں یہ نیک اور اچھی صحبتیں ہیں، ان صحبتوں سے خود بھی فیض یاب ہوں اور اپنے بچوں کو بھی ان صحبتوں کا عادی بنانے کی ترکیب بنائیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں، سید صاحب نے کہا اچھی صحبت میں رکھیں۔ ویسے تو الٹیمیٹلی جب اچھی صحبت میں رکھیں گے تو بری صحبت سے بچیں گے، لیکن بری صحبت سے بہرحال آپ نے بچانا ہے اور اچھی صحبت میں لے کر آنا ہے، اچھے ماحول اچھی انوائرمنٹ میں لے کر آنا ہے۔ ایاز بھائی آخری بات۔ فیروز بھائی، جس طرح ایک باغ کا مالی چاہتا ہے کہ میں باغ کی حفاظت کروں، اور وہ چاہتا ہے کہ پھل ملیں مجھے تازہ تر و تازہ، تو وہ اس باغ کی حفاظت کرتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح انسانی چمن کے جو بچے ہیں نا یہ پھول ہوتے ہیں، تو ہمیں جس طرح ایک باغ کی رکھوالی کرنی پڑتی ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح بچوں کے اخلاق کی عمدگی کے لیے، خوش اخلاقی کے لیے، اچھی تربیت کے لیے ہمیں بچوں کے اخلاق کردار کو ستھرا کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو یہ قبول کرنا ہوگا اور ان کا خیال رکھنا ہوگا، اس سے بھی زیادہ کہ جس طرح ہم ایک باغ کا خیال کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، پروٹیکشن دینی ہوگی آپ کو، مسلسل ان کی تربیت کرنی ہوگی اور نگہبانی کرنی ہوگی۔ کیا کہیں گے ابراہیم بھائی؟ مہروز بھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بچے اس اسٹیج پر ہیں کہ انہیں کاؤنسلنگ اور رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کا اسٹیج ہی یہی ہے صحیح کہ ان کی رہنمائی کی جائے، انہیں رہنما کی ضرورت ہے، تو انہیں ایک تو رہنمائی کی جائے اور بار بار رہنمائی کی جائے، انہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ دوسری عرض یہ ہے کہ بچوں کا اسٹیج یہ ہے کہ وہ غلطی کریں گے، بچے ہیں ہی اس اسٹیج پر کہ وہ غلطی کریں گے اور بار بار غلطی کریں گے۔ بڑوں کو جو ہے وہ اپنا تحمل کا جو اسٹیمنا ہے وہ مضبوط رکھنا چاہیے کہ بچے غلطی کر رہے ہیں تو ان کی غلطی پر گرم ہونے کی بجائے اور اشتعال میں آنے کی بجائے انہیں سمجھائیں، پیار و محبت سے سمجھائیں اور بار بار سمجھائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھ لیں کہ ایسا نہ ہو بچے آپ کی تربیت کر رہے ہوں کہ دیکھو ہم تو شرارتیں کر رہے ہیں اور اب تم دیکھو کیا کر رہے ہو۔ تو بعض اوقات بچے کی شرارت چھوٹی ہوتی ہے اور بڑوں کا جو اشتعال ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، وہ بہت شدید ہوتا ہے، تو اس کو کنٹرول کریں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت پیاری کتاب ہے، وہ ضرور پڑھیں، میں مشورہ دوں گا۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، نیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کی سافٹ کاپی۔ نام ہے اس کا تربیت اولاد، بہت پیاری کتاب ہے، وہ پڑھیں بار بار۔ اسی طریقے سے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے باقاعدہ ہیں اور نگران شورا کے بیانات ہیں تربیت اولاد پہ۔ اور اگر آپ مدنی چینل کی نشریات میں دیکھنا چاہیں تو ہمارے پہلے ایک پروگرام آتا تھا، بڑا تفصیلی آتا تھا، مدنی مکالمہ، تو وہ مدنی مکالمے جو ہیں اس میں تربیت اولاد کے جو عنوانات ہیں وہ آپ دیکھیں۔ اللہ پاک ہمیں سیکھتے رہنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور، دنیا و آخرت کی خیر کا باعث بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام۔ شاہدی تاج تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، پھر بلا مدینے میں آتار کو، پھر بلا لو مدینے میں آتار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو نہگار کوئی، اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔
ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی